شہری اولیاء میں تجاوزات کی بھرمار، پرانا شجاباد روڈ پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ سڑک کے اطراف ریڑھی بانوں کا قبضہ، انتظامیہ کی تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائیاں صرف کاغذوں تک محدود ہیں۔ ملتان میں تجاوزات مافیا کا راج، پرانا شجاباد روڈ کے اطراف ریڑھی بانوں کا قبضہ، تنگ سڑک پر شہریوں کا سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ اسکول اور شام کے وقت سڑک پر کافی رش ہوتا ہے، شام کو ڈیوٹی سے گھر جاتے ہوئے اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ صرف دفتروں تک محدود ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک طرف تجاوزات اور دوسری طرف ٹوٹا ہوا روڈ، اس روڈ سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے تجاوزات کی بھرمار، تجاوزات کے باعث روڈ پر حادثات معمول بن گئے۔ بارشیں ہوتی ہیں، نالیوں سے بھر جاتی ہیں۔ ہمیں ہو گئے 2.5 سال، ٹھیک ہے، تو جو ساتھ والے آس پاس والے پہلے عرصے کے بیٹھے ہوئے ہیں، شروع سے ہی روڈ کی سیٹنگ ایسی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ تجاوزات کے خلاف نوٹس لے، مستقل آپریشن ہی تجاوزات کے خاتمے کا حل ہے۔ کیمرامین حسیب کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ شہری اولیاء میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، سرکاری نرخ اور مارکیٹ میں زمین آسمان کا فرق، پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ملتان میں مہنگائی کی شرح کم نہ ہو سکی، پھل اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ مارکیٹ میں ادرک 700 اور لہسن 450 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 560 اور لہسن 450 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پیاز 210، ٹماٹر 170، ہری مرچ 150، شملہ مرچ 250، کریلا اور سبز دھنیا 200 روپے فی کلو ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں پیاز 120، ٹماٹر 84 اور ہری مرچ 70 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ مارکیٹ میں ٹینڈے 300، گھیا توری 140، مٹر 500، بھنڈی 150، پھول گوبھی 140 اور بینگن 130 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ عام مارکیٹ میں پپیتا 350، سیب اور انار 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ آلو بخارا 400، گرما 250 اور امرود 200 روپے فی کلو میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ میں گریپ فروٹ 100، شکری 80 اور کیلے 200 روپے فی درجن میں دستیاب ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں شاہ سکندر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، خستہ حال سڑک راہگیروں اور آس پاس رہنے والوں کے لیے درد سر بن گئی۔ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے بنے اور ان میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ شاہ سکندر روڈ پر جگہ جگہ کھڈے ہیں، اوپر سے ان کھڈوں میں گندا بدبودار پانی جمع رہتا ہے۔ اس صورتحال نے راہگیروں، علاقہ مکینوں اور کاروباری افراد کا جینا محال کر رکھا ہے۔ شہری کہتے ہیں سڑک کی خستہ حال صورتحال کے باعث آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ پانی جمع ہے، پانی نکال لیتے ہیں، سیوریج نہیں کھولتے، بس وہ بند ہے، نہ گھر چلتا ہے نہ بجلی کے بل پورے ہوتے ہیں۔ ہم تو ذلیل ہو گئے، کمپلین بہت باری کی ہے لیکن پانی نہیں نکالا ہے۔ مریم نواز آئی تھی، پانی نکالا ہے، پھر کوئی بھی نہیں آ گیا۔ یہ پانی نہیں نکل رہا، یہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بچے اسکول اور نمازی مساجد جانے سے قاصر ہیں۔ جب کوئی حکومتی شخصیت ڈیرہ غازی خان آتی ہے تو اسے اس سڑک کی طرف لے کر نہیں آتے تاکہ ان کی کارکردگی کا پول نہ کھل جائے۔ خستہ حال روڈ کی وجہ سے آس پاس تمام لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ہاتھ بلند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور میونسپل کارپوریشن حکام کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ کیمرامین مصطفیٰ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ جتوئی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر سہولیات کا فقدان، سینٹر میں پینے کا پانی دستیاب ہے اور نہ ہی بیٹھنے کا کوئی مناسب انتظام۔ مقامی انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت سینٹر چلانے لگی۔ میں BISP کی مستحق خواتین کی رقوم کے حصول میں رول گئی۔ رقوم کی ترسیل کے لیے میونسپل کمیٹی جتوئی میں قائم مرکز پر سہولیات کا فقدان ہے۔ سینٹر میں پینے کا نہ صاف پانی ہے، نہ ہی بیٹھنے کا کوئی مناسب انتظام ہے۔ نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے بھی خواتین کو اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سینٹر انچارج کا کہنا تھا کہ کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں، نیٹ ورک ایشوز اور بینک کی طرف سے بر وقت رقم فراہم نہ کرنے پر سینٹر چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے جو کافی ساری چیزیں ہیں اس کے لیے بہتری کی ضرورت ہے، جیسے سیٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ جو ہے سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے سفیشینٹ ہونا چاہیے۔ پھر لا اینڈ آرڈر جو تھا وہ 2 دن سے نہیں تھا، تو AC صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے جو ہے آج پولیس کی ڈپلائمنٹ کی ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل ہے، تاکہ جو ہے لائنز کو مینٹین کیا جائے۔ میں خود یہاں پر صبح 7:30 بجے سے موجود ہوں اس گراؤنڈ میں، جب کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے خود یہاں پر جو ہے سیٹیں لگوا کے تاکہ ایک جو ہے ردم بن جائے کام کے لیے، ریٹیلرز کے لیے بھی، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پیمنٹ کر سکیں۔
मॉनिटरिंग टीम इंचार्ज BISP हेडक्वार्टर इस्लामाबाद मोहम्मद सुहेल ने आला हुक्काम से अपील की है कि बैंक से रकूम की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ सेंटर पर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ वजीर मलिक, रोही न्यूज़, जतोई। शहर ओलिया में सुथरा पंजाब मुहिम गैर फाल न्यू शादाब कॉलोनी में सीवरेज के नकारा सिस्टम ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। प्रोग्राम बनाम सरकार में अहले इलाका ने इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। सुल्तान इंतजामिया की मुबैना नाअहली अवाम के लिए वबाले जान बन गई। यूनियन कौंसिल नंबर 3 न्यू शादाब कॉलोनी सीवरेज के नाकस सिस्टम ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अहले इलाका का कहना है कि नई पाइपलाइन बिछाने के बाद जब रोड मुकम्मल हुआ तो पाइपलाइन नकारा हो गई। ग्राउंड फेलियर का काम भी 3 माह से मुकम्मल न हो सका। काम करने में इंतजामिया सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है। पैदल निकलना मुश्किल हो गया आवाम के लिए, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। नमाजी जब गुजरते हैं तो उनके पाँव पानी में वो नापाक हो जाते हैं। प्रोग्राम बनाम सरकार में इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया ने हमारे इलाके को नजरअंदाज कर दिया है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गलियों में गंदा पानी जमा होने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ग्राउंड फेलियर पड़ जाने से कॉलोनी तालाब का मंजर पेश कर रही है। इतने दिनों से इतनी परेशानी का सामना है कि घर में आना जाना, हमने खुद आना जाना होता है घर में, तो इतनी परेशानी होती है रास्ते में कि बहुत ज्यादा मुश्किलात से हमें गुजर के ना नमाज पढ़ने के लिए जा सकते, घर से बाहर जाए तो सारा पानी पानी, मस्जिद तक आते आते कपड़े खराब हो जाते। शहरियों का कहना है कि सियासतदानों को चाहिए कि आपस के इख्तलाफात खत्म करके अवाम के बारे में सोचें और अवाम को रिलीफ फराहम करें। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। मियांवाली की तहसील पिपला में नौसरबाजों का बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। मुलजिमान ने खवातीन को करप्शन के केस में फंसा दिया। मुलजिमान ने पैसों और राशन का झांसा देकर सैकड़ों खवातीन से बायोमेट्रिक ली। मियांवाली की तहसील पिपला में नौसरबाजों ने 7 लाख खवातीन को करप्शन के केस में फंसा दिया। लवाहिकीन का कहना था कि नवाई इलाका मूसा वाली के रिहायशी शाहनवाज और उसकी बीवी ने गरीब और नादार खवातीन को जमा किया और कहा कि एक NGO माली इमदाद दे रही है। उन्होंने डिवाइस पर अंगूठे लगवाए और पर्दे के बिना तस्वीरें भी बनवाई। मुलजमान का कहना था कि अभी 500 रुपए दिए जाएंगे, अगले माह 15,000 रुपए और राशन मिलेगा। इलाके का बंदा है शाहनवाज, वो उनका पहले से जानने वाला था उसके घर, और उसके घर उन्होंने कहा कि हमने इस इलाके की मदद करनी है, हम एक NGO की तरफ से आए हैं। उस शाहनवाज की बीवी जो है वो फिर मोहल्ले में घूमी और तमाम खवातीन को जो है उसने इकट्ठा किया उधर वहाँ पे। तो फिर उन्होंने खवातीन को बताया इस वक्त हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको खर्चे के तौर पर 500 रुपए नकद दे रहे हैं। आइंदा माह आपको तकरीबन 15,000 रुपया हर महीने नकद मिलेगा और इसके साथ राशन भी मिलेगा। तो अनपढ़ और सादा खवातीन थी सर, वो उनके झांसे में आ गई। लवाहिकीन का कहना है कि बायोमेट्रिक के 15 दिन बाद FIA की जानिब से परवीन बीबी, सकीना बीबी और कैसरा बीबी को नोटिस आ गया। नोटिस में लिखा था कि मज़कूरा खवातीन ने 44 लाख रुपए की ऑनलाइन करप्शन की है। खवातीन कहती हैं वो अनपढ़ हैं, उन्होंने समझा कि सच में कोई इमदाद दे रहा है। कोई समझ नहीं भाई सिमा निकल दिया जाके साना कने खर्चा 500 असां थोनी इमदाद देंदे पे ज़कात दे तरिए बथवन 15 देसू बस ना राशन पानी देसू उदी जनानी सानो शाहनवाज दी सड़ के नेंदी रही है भाई जाओ मेरे घर पैसे देने पर नहीं देहाती जलानियां होनी सन उन्हें चंबे लाग देन तस्वीरें कर दियां सन नहीं पता 7.5 के फराड ऐसा कर साडे भी यार कीतने मेरे पुत्र चंबे लगा के देने तस्वीरें छिक दिए भाई 500 रुपया मेरा तो जना मुथा दे उदे तोड़ घर गए उदे चंबे लगा के नायन उदी तस्वीर छिक गिनान 500 रुपया मंजे ते वंड दिता ने मुथा। लवाहिकी ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी मगर उन्होंने कहा कि ये उनके इख्तियारात में नहीं आता। लवाहिकीन के एहतजाज पर DPO ने मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद लवाहिकीन ने एहतजाज मुअख्खर कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज। मुल्तान में CPO सादिक अली ने CTO के हमरा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैचेस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SP सदर, SDPO और दीगर अफसरान इस दौरान उनके हमरा मौजूद थे। तर्जुमान पुलिस का कहना था कि CTO ने सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। क्रिकेट सीरीज के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेडियम, रोड्स और खिलाड़ियों की रिहाइश गाहों के गिर्द नवाह में सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है।
ملتان میں استحکام پاکستان پارٹی نے تنظیم سازی کا آغاز کر دیا۔ پارٹی رہنما قدرت نیازی مرکزی سیکرٹری اطلاعات و ویمن ونگ مقرر۔ استحکام پاکستان پارٹی نے ملتان میں تنظیم سازی کا آغاز کر دیا۔ ضلع صدر IPP ویمن ونگ ڈاکٹر منزہ حسن نے قدرت نیازی کو مرکزی سیکرٹری اطلاعات و ویمن ونگ مقرر کر دیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عید میلاد النبی کی خوشی میں رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں غلام حیدر سے۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ میں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ اس موقع کی خوشی پر رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ کو جگمگاتی لائٹوں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ کے انچارج ڈاکٹر آصف امام موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کی خوشی میں آپ نے رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر سال کی طرح اس سال بھی رورل ہیلتھ سینٹر تلمبہ میں ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیلیبریٹ کرنے ہیں، اور اس کے سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھرپور انداز میں بیان کریں، اور کیوں نہ شان ہم ان کی بھرپور انداز میں بیان کریں جن کی صدقے ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں ملیں۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے تو ہمیں دنیا کی سماجی، معاشرتی، ہماری گھریلو جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، انشاءاللہ وہ تمام سالو ہو جائیں گے۔ جب ہماری ڈاکٹر آصف امام سے بات ہوئی، ان کا کہنا کہ ہم ہر سال کی طرح جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں رورل سینٹر تلمبہ کو سجاتے ہیں، اور کیوں نہ ہم یہ خوشی سیلیبریٹ کریں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جن کی خاطر ہمیں یہ دنیا ملی اور دین ملا۔ جی شکریہ غلام حیدر۔ ملتان میں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ عاشقان رسول گھروں اور گلی محلوں کو سجانے کے لیے پرجوش ہیں۔ شہریوں نے اس حوالے سے خریداری کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا۔ آیات سج گئے نے گلیاں بازار۔ شہر اولیا میں جشن عید میلاد النبی کو مذہبی عقیدت سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ عاشقان رسول گھروں اور گلی محلوں کو سجانے کے لیے خریداری کرنے سٹالز پر پہنچ گئے۔ سٹالز پہ جھنڈے، بیج اور رنگ برنگی لائٹیں شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ کائنات ہیں، کیونکہ آپ اگر اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو خدا شناسی یعنی خدا کی پہچان تو دور کی بات ہے، ہماری اپنی پہچان بھی نہیں تھی۔ اب پوری کائنات کی پہچان حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی اپنے نبی کے لیے۔ یہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں جتنی بھی چراغیں ہیں ہمارے آقا مولا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے۔ عاشقان رسول کہتے ہیں کہ ہر سال آقا کی ولادت باسعادت کا مہینہ دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کو عقیدت و احترام سے منانے کے لیے بچے بڑے سبھی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جی، سرکار پاک کی آمد کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہمارے سونے نبی پاک دنیا میں آئے تھے تو خوشی کا ہی دن ہے، خوشی منانی چاہیے انسان کو، تو ہم خوشی مناتے ہیں ان کی۔ جشن عید میلاد النبی پر عاشقان رسول اپنے اپنے انداز میں گلی محلوں، عمارتوں اور بازاروں کو سجا رہے ہیں۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ شہر اولیا میں جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ریلیوں اور جلسوں کا آغاز۔ انجمن غوثیہ قادریہ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت میلاد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی عاشقان رسول ریلیاں اور محفل نعت کے ساتھ لنگر و نیاز کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملتان میں انجمن غوثیہ قادریہ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام ختم نبوت میلاد ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مخدوم سید زہیب گیلانی سجادہ نشین دربار سخی نواب نے کی۔ سجادہ نشین کا کہنا تھا کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، پاکستان کو ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو ربیع الاول منانے کی سعادت عطا فرمائے۔ عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عقیدت و احترام سے مناتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کو ہر طرف عاشقان مصطفیٰ کی بہار ہوگی، گلی کوچہ محلہ محلہ پوری دنیا ہی حضور کے جشن منا رہی ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ امت مسلمہ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور محبت میں محفلوں اور لنگر و نیاز کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔
तरंडा मोहम्मद पनाह में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोर शोर से जारी। शहर में जगह जगह 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से स्टॉल सज गए। शहरी बैजेस, झंडे और नालायन पाक की खरीदारी में मसरूफ हैं। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। तरंडा मोहम्मद पनाह में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़हबी अकीदत से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर में जगह जगह 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से स्टॉल सज गए। आशिकाने रसूल झंडे, बैजेस और सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। शहरी मसाजिद, घरों और गलियों को सजा रहे हैं। आशिकाने रसूल का कहना था कि आप सल्लल्लाहु की आमद से जहालत का खात्मा हुआ, हिदायत के सरचश्मे फूट पड़े। सीरत नबी पर अमल करके दीन और दुनिया को संवारा जा सकता है। बच्चों के लिए बैज खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। मसाजिद को सजाने के लिए, मदारस को सजाने के लिए ये झंडे वगैरह हर चीज खरीद रहे हैं ताकि आका अलैहिस्सलाम की आमद पर और जोश तरीके से खुशी मनाए। शहरियों का कहना था कि प्यारे नबी की आमद के दिन को वो खुशी से मनाएंगे। हमारे नबी सबके लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु के आने से कुफ्र का खात्मा हुआ और दीन इस्लाम की सरबुलंदी हुई। घरों को सजाने के लिए बैज, झंडिया और लाइटें लेने आया हूँ। मैंने झंडे लिए, बैज लिया और मैं जाऊंगा अपने भाइयों को भी दूंगा, बहनों को भी दूंगा और झंडे मैं अपने घर में भी लगाऊंगा। हम 12 रबीउल अव्वल का दिन बहुत इंतहाई जोश और खरोश से मनाएंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि हमें दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके जिंदगी बसर करनी चाहिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह।